بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 83 قصہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بھی صفیں درست کی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ علیہ السلام نے تقریر فرمائی: لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب نصب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور ان کے چچا کے بھائی کا بیٹا ہوں، جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے، اس وقت آپ علیہ السلام ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکری آپ علیہ السلام کی جانب بڑھے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی: یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ سے ہی مدد مانگی ہے اور تو نے ہی ہمیشہ میری دستگیری کی ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا تھا۔ آج بھی میں تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ، تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کے نام لے لے کر فرمایا جنہوں نے آپ علیہ السلام کو خط لکھے تھے: کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے: اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا: آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک حری ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا اثر ہوا، اسی نے آپ علیہ السلام کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا، اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اسی ذہنی کشمکش کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں ہے؟ ابن سعد نے جواب دیا: اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، مگر اب میں بے بس ہوں۔
یہ جواب سن کر پوری یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے جا ملا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ علیہ السلام کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک پھر دو کر کے جنگجو میدان میں اترتے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا بلہ بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے، مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ اور کا گھوڑا بھی زخمی ہوا، مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی، مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک ہی طرف سے حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی بیبیوں کے خیموں کے قریب آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام کی نماز ظہر کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی، مگر یزیدی لشکر نے آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کے جانثاروں نے تلواروں کی ضد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد اپنے ننھے بچے علی اصغر کو لے کر خیمہ سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر آپ علیہ السلام نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ علیہ السلام پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ علیہ السلام نے تلوار سنبھالی اور پیادہ ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگی اور آپ علیہ السلام کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ مستان نے
آپ علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خالد بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دھاوا بول دیا اور خاندان رسالت مآب کی بیٹیوں کو عزتوں کو تار کار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اتار لی گئیں اور جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کو بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو خالد بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باعظمت و با کردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔